جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کھو بیٹھے ہو۔ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ چوما۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارے باپ، ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے یعنی تمہاری ماں۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا سا دوست کھو بیٹھو۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کرنے میں خاص کردار اس کی بیوی کا ہوتا ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، دین کہتا ہے اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا، جسے عزت دی دل سے دی اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم آزماتے زیادہ ہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا بھی چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے کہ دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی وہ نقصان دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت پر رونے کے سبب میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہوتی ہے، صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے، اپنے بڑوں کی اور اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاذ کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی نے فرمایا، جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب بھی ٹوٹتا ہے خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔
जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसे जवाब दिया जाता है तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। ऐ अल्लाह, जो मेरे मुक़द्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला न करना, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बदतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के हक़ में तंगी करने वाला है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो कल क़यामत के दिन मुझसे ले लेना, अच्छी बात या खामोशी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जितना कि हाथ पर चिंगारी पकड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम खुद को पाक मत कहो, तुम में से नेक आदमियों को अल्लाह जानता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उनके कि जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताते हैं हमने ये गुनाह किया है। पूछा गया, जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है, पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइशें डालता है।